بڑی خبر، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پیٹرول ملنا بند ہو رہا ہے۔ تشویشناک صورتحال ہے کیونکہ حکومت نے اس حوالے سے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی تھی، اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے ہمارے پاس بڑا ذخیرہ پڑا ہوا ہے، اتنے دن کا ہے اتنے دن کا ہے، وہ سب بھی غلط ثابت ہو رہا ہے۔ اب یہ خبر شیئر کی جا رہی ہے کہ آگے راشننگ کی بات ہوگی۔ راشننگ سے مراد یہ ہے کہ خاص حد سے زیادہ آپ کو پیٹرول ہی نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ دوبارہ سے آن لائن کلاسز شروع کی جائیں، جس طرح ہم نے وبا کے دنوں میں دیکھا تھا، تاکہ بچے اسکول نہ جائیں اور اس طرح پیٹرول کی بچت کی جا سکے۔ ورک فرام ہوم بھی ہے کہ دفاتر میں نہیں، گھروں میں بیٹھ کر ہی کام کیا جائے تاکہ پیٹرول کی ضرورت کم کی جا سکے۔ اب حال یہ ہے کہ اعلانات ہو رہے ہیں کہ پیٹرول نہیں ہے، واپس چلے جائیں واپس چلے جائیں، یہ پمپس پہ اعلان ہو رہے ہیں۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے کم کر دیا ہے پیٹرول کا کوٹا، اور اس پر جتنے بھی پیٹرول مالکان ہیں وہ بھی شکایت کر رہے ہیں۔ آئل کمپنیاں تیل فراہمی کے آرڈر منسوخ کرنے لگیں۔ تیل کمپنیوں نے پیٹرول پمپوں کو کوٹا مقرر کرنے کا کہہ دیا ہے، اور یہ ARY پر خبر چل رہی ہے، وہ میں آپ کو سنوا دوں گا۔ پھر اعلانات کس طرح سے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گلگت بلتستان میں، اس کے علاوہ اسلام آباد اور راولپنڈی ڈویژن میں یہ پتہ چلا رات گئے کہ جی پیٹرول نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر، وہاں پر بھی پیٹرول پمپ بند کر دیے گئے ہیں۔ سندھ کے کچھ علاقوں سے بھی اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ پورے ملک میں یہ صورتحال ہو سکتی ہے، کیونکہ ڈان میں بھی اور ٹریبیون میں دونوں جگہوں پر یہ خبر چھپ چکی ہے۔ شہباز رانا صاحب سب سے مشہور و معروف اکانومی کے رپورٹرز میں سے ایک، وہ کہتے ہیں فائنانس منسٹر انویلز فیول کنزرویشن پلان ایز اسٹریٹ آف ہارموز کلوزر ٹریگرز گلوبل آئل کرائسس۔ Finance Minister Mohammad Aurangzeb on Wednesday formally announced to introduce energy conservation measures to deal with disruption in imports of fuel. کہ اب تیل کی سپلائی کم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اب وزیر خزانہ اورنگزیب باقاعدہ پلان سامنے لے آئے ہیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی ایز دا گورنمنٹ کنسیڈرز کلوزنگ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز اینڈ ویکلی سیٹنگ فیول پرائسز۔ ہفتہ وار تیل کی قیمتوں کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا، ہر ہفتے آپ کو قیمت بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ قیمت کو 25-30 روپے بھی بڑھ سکتی ہے، یہ نہیں کہ 1-2 روپے بڑھے گی، 25-30 روپے تک یہ قیمت جا سکتی ہے، اور ہر ہفتہ وار جتنی قیمت باہر سے بڑھ رہی ہوگی اتنی ہی پاکستان میں منتقل کی جا رہی ہوگی۔ یعنی ٹیکس کوئی کم نہیں کرنا، 100 روپے تقریباً لیوی ٹیکس وغیرہ لیا جا رہا ہے جو بھی، اس کو کم نہیں کرنا۔ پھر پاکستان میں تیل کی سپلائی کے بارے میں کہا جاتا ہے جی ہمارے پاس کوئی مہینے کا 29 دن کا ذخیرہ ہے، 20 دن کا، 21 دن کا ہے۔ میری بہت ہی ذمہ دار شخصیت سے بات ہوئی اسلام آباد میں اسی حوالے سے، تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ سب ایسے ہی جھوٹ ہے۔ باقاعدہ یہ پوچھا گیا کہ جی چلیں کسی جگہ پر 14 دن کا ہے اگر تو بتا دیں، آپ 2 ہفتے کے بتا دیں، 20-21 دن چھوڑ دیں، آپ 14 دن کا بھی ہے اگر آپ کے پاس فیول پڑا ہوا ریزرو میں تو بتا دیں۔ ایسے ایسے ممالک ہیں امریکہ جیسے، 200 دن کا انہوں نے تیل ذخیرہ رکھا ہے کہ کوئی بھی کرائسس سچویشن ہو 200 دن تک آپ کے پاس تیل موجود رہے۔ تو اب ہمارے پاس حال یہ ہے، پتہ نہیں کتنے دن کا ہے کتنے، کچھ صحیح بتایا نہیں جاتا، کہا تو جاتا ہے جی 2-3 ہفتوں کا، لیکن پتہ لگے جی ہفتے کا بھی نہیں پڑا ہوا ہمارے پاس پیچھے۔ تو ورنہ ابھی سے ہی میئرز کا کیوں کہا جاتا کہ جی بچے اسکول ہی نہ آئیں، آپ گھر پہ رہیں، اور پھر راشننگ کا مطلب یہ کہ ایک حد سے زیادہ نہیں ملے گا، 4000 5000 کا اتنا ملے گا۔ تو یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی وہ پبلک میں آپ پینک نہ پھیلائیں۔ اب اس کو نیشنل ایکشن پلان بھی کہا جا رہا ہے توانائی کی بچت کے لیے، کیونکہ ایک تو ہفتہ وار قیمتیں بڑھائیں گے کہ جتنی بڑھ رہی ہے وہ 15 دن نہیں، اب ہفتہ وار آپ قیمت بڑھاتے چلے جائیں، اور سوچئے کہ کہاں تک جائے گا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ $100 فی بیرل سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں یہ 300 سے اوپر فی لیٹر پیٹرول جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب دفاتر میں آن لائن ورک کا کہا جا رہا ہے کہ دفتر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہو سکے گھر سے کام کریں۔ پھر تعلیمی اداروں میں بھی آن لائن سیشنز، جس طرح میں نے آپ کو بتایا وبا کے دور میں ہوئے تھے، وہ بھی کہا جا رہا ہے۔ پھر نجی دفاتر میں 2 دن آن لائن ورکنگ، اور دفاتر ضروری سٹاف رکھنے کی تجویز بھی زیر غور ہے کہ بس کم سے کم سٹاف بلائیں اور جتنا زیادہ ہو سکے اس کو آن لائن لے کر جائیں۔ اب بحث یہ ہو رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سے آپ قیمت بڑھا دیں تاکہ پیٹرول کی کھپت کم ہو جائے، کیونکہ پیچھے پیٹرول ہے نہیں۔ یہ صورتحال بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوسری طرف کہ جی اگر ایسا ہوا تو پہلے ہی لوگ پس رہے ہیں، قیمتیں اتنی اوپر چلی گئی ہوئی ہیں، اکانومی کا برا حال ہے، گورنمنٹ نے کوئی کسی طرح کی پلاننگ کی نہیں ہے، تو کس طرح سے اس صورتحال سے نمٹا جائے گا؟ جب پیٹرول نہیں مل رہا ہوگا، آمد و رفت نہیں ہو رہی ہوگی، اکانومی مزید بیٹھ جائے گی، تو ابھی سے آپ پیٹرول مہنگا کر دیں گے تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ اچھا پھر یہ کہ چونکہ سب کو نظر آ رہا ہے، ان ساری کمپنیوں کو، مافیا کو، کہ جی پیٹرول آگے مہنگا ہی ہونا ہے کیونکہ جنگ کی صورتحال ہے، تو ابھی سے ذخیرہ اندوزی شروع کر دو۔ یہ کام شروع ہو گیا ہے۔
گورنمنٹ کہے گی کہ جی عام لوگ نہ کریں, کوئی ٹینکی فل نہ کرا لے, فلاں نہ کر لے, اس کے لیے راشننگ کر دیں. لیکن یہ جو ابھی سے کام شروع ہو گیا ہے کہ پیچھے سے ہی کوٹا مقرر کرنے لگے, ابھی سے ہی پیٹرول آگے نہیں دے رہے پمپس کو, تو آپ سوچئے کیا ہوگا. یہ حال ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بحران جو سر اٹھا رہا ہے وہ ہے کہ ایل این جی کی سپلائی بند ہو گئی ہے. قطر سے ہمارا جو معاہدہ تھا وہ اب نہیں رہا اس طرح سے, کیونکہ فورس میجور یعنی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بند کرنے کا کہہ دیا ہے قطر نے سپلائی ایل این جی کی. تو قطر نے کہا ہے کہ جی جنگ کا ماحول ہے, ہماری تنصیبات پر حملے ہو رہے ہیں, تو ہم اب گیس نہیں دے سکتے. جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو چلیں مارکیٹ سے کہیں سے ارینج کر لیں گے, پاکستان میں ملکوں میں نہیں ہے. اب ایل این جی کا بحران سر اٹھا رہا ہے, تو آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ بہت خوفناک لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے. انڈسٹری کو گیس نہیں ملے گی, پھر آپ یا تو پیٹرول پہ کنورٹ ہو, وہ اور زیادہ مہنگا ہے. تو خوفناک لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہو سکتا ہے, کیونکہ کوئی پلاننگ اس گورنمنٹ نے نہیں کی ہوئی ان حالات کے لیے کسی بھی طرح کی. سب نے پیسے بنانے ہوتے ہیں. یہاں آپ جہاز خرید لیں 10-11 ارب روپے کا, ابھی 86 کروڑ روپے پتہ لگ رہا ہے جی اس کے لیے مزید منظوری دے دی گئی ہے, منظوری لی جا رہی ہے 86 کروڑ روپے اور دیں. تو اب جب ایسا جہاز خریدیں گے تو پھر خرچے بھی ویسے ہوں گے. اس کے لیے ہمارے پاس بہت پیسے ہیں, لیکن عوام کے لیے ریزرو میں کوئی پیٹرول رکھنا ہے کسی اور کام کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے. ان کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرول کے لیے ٹیکس کم نہیں کر سکتے, جو قیمت ہوگی بڑھائی جائے گی. بجلی کا آپ یہ دیکھ لیجئے, ابھی صرف 2 دنوں میں بجلی 1 روپے 63 پیسے مہنگی ہو چکی ہے. پرسوں 35 پیسے مہنگی ہوئی اور اب 1 روپے 36 پیسے اور مہنگی ہو گئی ہے. تو ابھی آگے اور مہنگی ہونی ہے, کیونکہ ایل این جی نہیں ملے گی. پیٹرول سے اگر بجلی بنائیں گے تو پھر بجلی اور مہنگی ہوگی. تو ہر طرف سے عوام جکڑے گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہی نہیں, کسی طرح کی کوئی پلاننگ ہمیں نظر ہی نہیں آتی. اب آپ دیکھیے گیس کا بحران آ گیا, بجلی کا میں نے آپ کو بتا دیا مہنگی ہو رہی ہے, جو فکس چارجز کی بات میں اور زیادہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ وہ یونٹ استعمال نہیں کر رہے پھر بھی. اور یہ دیکھ لیجئے کہ شاید ہمارے پاس 7-8 دن کا ہی آئل تیل موجود ہو, اور آگے کیا کرنا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہی ہے کہ جی کھپت کم کر دو, گھروں میں کام کرو, باہر نہ نکلو, راشننگ کر دو, ہر ہفتے قیمتیں بڑھا دو. یہ حال ہو گیا پیٹرول کا. پھر یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ ٹینکس فل کروا لے, لیکن وہ کب تک چلے گا کام, کتنے دن گزارا اس سے کر لیں گے. اور پہلی اکانومی ہماری سفر کاری اور پیچھے اور زیادہ آئے گی. کوئی ریفارم اس ملک میں نہیں ہوئے, کوئی کسی طرح کی پلاننگ نہیں تھی, کوئی انہوں نے ریزرو میں کچھ نہیں رکھا ہوا تھا. نظر آ رہا تھا حالات اس طرح کے ہو سکتے ہیں اور گورنمنٹ کس لیے ہوتی ہے, اور اب بھی کچھ نہیں کیا جا رہا. یہ کہ ہاں جی یہ کر دیں گے اور سلو ڈاؤن کر دو, گھروں میں بیٹھ جاؤ, کوئی کام نہ کرو. یہ زبردست پلاننگ ہے جی. اور یہ آپ سن لیجئے کہ اے آر وائی پر کیا خبر چلی ہے, یہ بھی سن لیجئے. یہ دیکھیں, یہ ان کی طرف سے بریکنگ نیوز جو چل رہی ہے وہ میں آپ کو سناؤں. تیل کی فراہمی محدود کر دی گئی ہے اور پاکستان یہ نہیں جی, پیٹرول پمپس کو تیل کی فراہمی محدود کر دی گئی ہے. یہ خبر اے آر وائی دے رہا ہے, یہ سنیے گا. اے آر وائی کی طرف سے انہوں نے باقاعدہ کہا جی تیل کی فراہمی محدود. اہم خبر ہے, پیٹرول پمپس کو تیل کی فراہمی محدود کر دی گئی ہے. آل پاکستان پیٹرول ڈیلر ایسوسی ایشن کی جانب سے وزیر اعظم کو خط لکھا گیا. تیل کمپنی سے پیٹرول پمپس کا کوٹا مقرر کر دیا. تیل کمپنیوں نے تیل فراہمی کے آرڈر منسوخ کرنا شروع کر دیے ہیں. آل پاکستان پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن نے وزیر اب یہ حال ہے جی, کوٹے مقرر ہو رہے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال کس طرف جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے. اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ کسی طرح کی کوئی پلاننگ نہیں تھی اس وجہ سے, ورنہ کچھ ہفتے تو گزارے جا سکتے تھے. لیکن ابھی سے اب اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, اور یہ ہی ہمارے پاس پلان ہے. اب اس کو پلان کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, اب جب حالات ایسے ہو جائیں گے, آپ کی پلاننگ کچھ نہیں تھی, اب یہی ہے کہ جی راشننگ کرو اور چیزیں جو ہیں ان کو سلو ڈاؤن کر دو, کھپت جتنی ہو سکے کم کرنے کی کوشش کرو, اور مہنگائی کر دو, پیٹرول مہنگا کر دو, کیونکہ اب آئے گا ہی مہنگا. ابھی یہ بھی ہو رہا ہے کہ سعودی عرب سے کسی طرح ہم منگوا لیں, کسی اور راستے سے منگوا لیں, لیکن وہ بہت مہنگا پڑے گا. ایک تو راستہ طویل بہت اس کی نسبت, اور پھر اس پر انشورنس چارجز وہ بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو لہٰذا پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہونا ہی ہونا ہے ان حالات میں, اور ذخیرہ اندوزی میں نے آپ کو بتایا پہلے شروع ہو چکی ہے.